السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ کورونا پر قابو پانے آج سے ریاست بھر میں گھر گھر فیور سروے، کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے تیاریاں مکمل، 2 کروڑ معائنہ کٹس، ادویات کی 1 کروڑ کٹس تیار۔ تعلیمی اداروں کی 31 جنوری سے کشادگی کی تیاریاں، وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی۔ آن لائن تعلیم نہیں ہوگی، اس مرتبہ سالانہ امتحانات منسوخ نہیں ہوں گے، نہ طلبہ کو پروموٹ کیا جائے گا۔ ریاست تلنگانہ میں ہر 2 منٹ میں 5 افراد کورونا متاثر ہونے لگے اور متاثرین کی جانچ کے لیے اقدامات ناکافی، عوام میں اب کورونا معائنوں کے رجحان میں اضافہ۔ ریاست تلنگانہ میں غیر معلنہ لاک ڈاؤن، دفاتر میں محض 40% عملہ، کئی عہدیدار متاثر، دوسروں نے قرنطینہ اختیار کر لیا، دفاتر میں عوام کے داخلے پر بھی پابندیاں۔ امریکہ کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی مائیکروسافٹ اور حکومت تلنگانہ نے حیدرآباد میں 15,000 کروڑ روپے کا ایک ڈیٹا سینٹر قائم کرنے کے لیے ایک معاملات کو دی قطعیت۔ اس کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ شہر سے قریب 50 ایکڑ زمین کی فراہمی کو قطعیت دی گئی اور اس پروجیکٹ سے تقریباً 300 ملازمتیں پیدا ہونے کی توقع ہے۔ کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم حیدرآباد نے فلک نما پولیس، چائلڈ ویلفیئر کے عہدیداروں اور اسپیشل ریونیو انسپکٹر کے ساتھ فاطمہ نگر فلک نما میں بیگ اور سیٹ کور بنانے والے یونٹ پر مارا چھاپا اور 8 بندھوا مزدوروں بچوں کو بچا لیا۔ 5 سال سے چھوٹے بچے کے لیے ماسک ضروری نہیں، حکومت کی ترمیم شدہ رہنمائانہ ہدایت جاری۔ وزارت صحت نے کہا 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو بالغوں کی طرح ماسک پہننا چاہیے، تاہم 5 سال سے چھوٹے بچے کے لیے ماسک ضروری نہیں۔ قومی دارالحکومت دہلی میں ویکینڈ کرفیو ختم کرنے حکومت نے کیا فیصلہ۔ اس سلسلے میں دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے کورونا کے معاملات کی کمی کے پیش نظر ہفتے کے آخر میں نافذ کرفیو ختم کرنے کی لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل سے کی سفارش۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ۔ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ عوام کی جانوں کے تحفظ کے لیے حکومت کی جانب سے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے اور آج 21 جنوری سے ریاست میں آشا ورکرز، پنچایت راج اور بلدی عملے کی خدمات حاصل کر کے گھر گھر فیور سروے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ عوام کورونا کے خلاف جنگ میں حکومت کی مدد کرے اور ماسک کے استعمال کے علاوہ سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بنانے کے ساتھ پرہجوم مقامات پر جانے سے گریز کرے۔ وزیر صحت ہریش راؤ، وزیر بلدی نظم و نسق KT راما راؤ کے علاوہ وزیر پنچایت راج دیاکر راؤ نے تمام ضلع کلیکٹرز کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کر کے انہیں ہدایت جاری کی تھی کہ گھر گھر فیور سروے کو میسر بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہریش راؤ نے بتایا تھا کہ حکومت سے شہریوں کے علاج و معالجے کے لیے ممکنہ اقدامات کر لیے گئے ہیں اور کورونا کی پہلی و دوسری لہر کے دوران کیے گئے فیور سروے کے کافی اچھے نتائج برآمد ہوئے تھے، جس پر نیتی آیوگ نے بھی ستائش کی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ فیور سروے کے دوران جن لوگوں میں علامتیں پائی جائیں گی انہیں ادویات پر مشتمل کٹس حوالے کر کے قرنطینہ کا مشورہ دیا جائے گا۔ وزراء نے ضلع کلیکٹر سے ان کے اضلاع میں صورتحال کے متعلق دریافت کیا اور کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے 1 مہینے قبل ہی محکمہ صحت کو ہدایت دی تھی کہ ریاست میں 2 کروڑ معائنوں کے لیے کٹس تیار رکھے جائیں اور 1 کروڑ قرنطینہ کٹس کی تیاری کے علاوہ سرکاری دواخانوں میں موجود تمام بستروں کو آکسیجن سے مربوط کر دیا جائے۔ تعلیمی اداروں میں آن لائن تعلیم کا آغاز نہ کرنے پر یہ اندازہ لگایا جا رہا کہ تعطیلات میں مزید توسیع کا امکان نہیں۔
31 जनवरी से तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आ सकती है। कोरोना केसों में मजीद इजाफे पर ही हुकूमत तातीलात में तोसी कर सकती है। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि इस बार सालाना इम्तिहानात को मनसूख नहीं किया जाएगा और न तलबा को प्रमोट किया जाएगा। रियासत में कोरोना में इजाफे को देखते हुए हुकूमत ने 8 था 16 जनवरी संक्रांति तातीलात का ऐलान किया था। ये कयास आराइयां थी कि हुकूमत तालीमी इदारों की तातीलात में तोसी करेगी और 17 जनवरी से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया जाएगा, मगर हुकूमत ने तातीलात में तोसी तो कर दी लेकिन ऑनलाइन क्लासेस पर कोई फैसला नहीं किया गया। तालीमी इदारों की तातीलात में तोसी पर हुकूमत को मुख्तलिफ तबकात की तनकीदों का सामना करना पड़ रहा। तालीमी इदारों की कुशादगी पर वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी से सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि इस पर आला ओहदेदारों से रिपोर्ट तलब की गई है। कोरोना केसों में इजाफा होता है तो तातीलात में तोसी दी जाएगी, वरना 31 जनवरी से तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आएगी। ऑनलाइन क्लासेस पर हुकूमत की खामोशी से मुतल्लिक सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर तालीम ने कहा है कि सिर्फ चंद दिनों के लिए ऑनलाइन तालीम शुरू की जाए। सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि इस मर्तबा किसी भी हालत में सालाना इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। इम्तिहानात को ना मनसूख किया जाएगा और ना ही तलबा को प्रमोट किया जाएगा। तलबा इस पर तवज्जो देने के बजाय सख्त मेहनत से पढ़ते हुए इम्तिहानात की तैयारी करें। तेलंगाना में हर 2 मिनट में 5 अफराद कोरोना मुतासिर होने लगे हैं और मुतासरीन की जांच के लिए इक़दामात नाकाफी हैं। अवाम में अब कोरोना मुआयनों के रुझान में इजाफा होने लगा है। दोनों शहरों में 120 मुकामात पर महकमे सेहत से कोरोना मुआयनों के इंतजाम किए गए हैं और रैपिड एंटीजन और RT-PCR मुआयना किया जा रहा। ज़राए के मुताबिक शहर में यौमिया 15,000 मुआयने किए जा रहे, जिनमें 10,000 रैपिड एंटीजन और 5,000 RT-PCR मुआयने शामिल हैं। GHMC में मुआयनों पर ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 4 यौम के दौरान मरीजों की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ और बेशतर मराकज पर कोरोना अलामतों के साथ रुजू होने वालों की कतारें हैं, जिसके सबब अंदाजा हो रहा कि कोरोना मरीजों की तादाद में तिल संक्रांत के बाद तेजी से इजाफा हुआ। आइंदा दिनों इसमें मजीद इजाफा हो सकता है। कोरोना अलामतों के साथ मुआयने के लिए पहुँचने वालों को कई घंटों इंतजार करना पड़ रहा। जो ओहदेदार उन मराकज पर मामूर है, उनका कहना है कि हर 2 मिनट में 5 अफराद कोरोना मुतासिर होने लगे हैं और उनको घरेलू खरंतीना में रहने ताकीद की जा रही। रियासत में गैर मौलाना लॉकडाउन लगाया जा चुका है। सरकारी दफातर में 40% अमले से खिदमत अंजाम ली जा रही हैं। दफातर में अमले की कमी और जिन मुलाजमीन में कोरोना अलामतें पाई जा रही, उनको दफ्तर हाजिर न होने हिदायत के सबब सरकारी फाइल्स इल्तवा का शिकार होने लगी है। कहा जा रहा है कि अमले की कमी और ओहदेदारों के खरंतीना के सबब सूरत हाल अबतर होने लगी है। हुकूमत के अहम ओहदेदार जयेश रंजन, संदीप कुमार सुल्तानिया, श्रीनिवास राजू, सैयद अली मुर्तजा रिजवी, रोनाल्ड रोज, विकास राज, शिव शंकर के अलावा डायरेक्टर सेहत कोरोना मुतासर होने के बाद दीगर ओहदेदार मुतासरा ओहदेदारों से राब्ते में आने के सबब खरंतीना इख्तियार करने लगे हैं और बाज ओहदेदार दवाखानों में महज इसलिए दाखिला ले रहे कि उन्हें ज़ायद जिम्मेदारियां तफवीज़ न की जाएं। इसके बरक्स बाज ओहदेदार दवाखाने में शरीक होने के बजाय घरों से काम कर रहे और वो मातहतीन से राब्ते में हैं। सरकारी ओहदेदारों के रवैये से महसूस हो रहा है कि रियासत में गैर मौलाना लॉकडाउन लगाया जा चुका है और ओहदेदार मुमकिन हद तक दफातर और अमले से दूर रहने लगे हैं। रियासत में ताहाल 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को कोरोना की तौसीक हुई और डायरेक्टर जनरल पुलिस दफ्तर में 150 पुलिस एहलकारों को कोरोना की तौसीक हुई। इसी तरह रियासत में ताहाल ज़ायदस 1000 डॉक्टर्स कोरोना के शिकार हो चुके हैं, जिनमें सरकारी व खानगी दवाखानों के डॉक्टर्स और PG डॉक्टर्स शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक तेलंगाना RTC ड्राइवर्स और कंडक्टर्स कोरोना का शिकार हो रहे और उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा। सरकारी मुलाजमीन ने हुकूमत और आला ओहदेदारों से ख्वाहिश की है कि कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए 50% अमले की पॉलिसी को रोशनास करवाया जाए ताकि दफातर में समाजी फासले की बरकरारी के अलावा मुतासरीन की निशानदही पर दूसरों को मुतासर होने से महफूज रखा जा सके। बेशतर सरकारी दफातर में अवाम के दाखिले पर गैर मौलाना पाबंदी आयद कर दी गई है और नवाही इलाकों में पुलिस स्टेशनों के बाहर खैमा नस्ब करके शिकायत वसूल की जा रही। सेक्रेटरी
سکریٹریٹ کے بیشتر دفاتر میں بھی وزٹرز کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور عہدیداروں کی جانب سے ملاقاتوں کو روک دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ محکمہ تعلیم، انفارمیشن ٹیکنالوجی، محکمہ صحت کے علاوہ دیگر محکمہ جات میں حالات ابتر ہونے لگے ہیں اور ملازمین میں کورونا وائرس کی علامتیں پائی جا رہی۔ امریکہ کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی مائکروسافٹ اور حکومت تلنگانہ نے حیدرآباد میں 15,000 کروڑ روپے کا ایک ڈیٹا سینٹر قائم کرنے کے لیے ایک معاملت کو خطیت دی ہے۔ اس کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ شہر سے قریب 50 ایکڑ زمین کی فراہمی کو خطیت دی گئی ہے اور اس پروجیکٹ سے تقریباً 300 ملازمتیں پیدا ہونے کی توقع ہے۔ اس سے واقف ذرائع کے مطابق اس سے متعلق رسمی اعلان 1 مہینے میں کیے جانے کا امکان ہے۔ مائکروسافٹ کی جانب سے اس سلسلے میں کیے گئے سوالات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ تلنگانہ چند ریاستوں میں ایک ہے جس نے ہندوستان میں 2016 میں ایک ڈیٹا سینٹر پالیسی کا اعلان کیا۔ یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ 5 سال میں اس سیگمنٹ میں تقریباً $10 بلین کی سرمایہ کاری ہوگی۔ 2020 کے اواخر میں ایمیزون ویب سروسز نے $2.77 بلین سرمایہ کاری کے ساتھ ملک میں تلنگانہ میں اس کا دوسرا ڈیٹا سینٹر ریجن قائم کرنے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ فلپکارٹ اور سٹی ایلس کی جانب سے بھی ریاست میں اس طرح کی فیسلٹیز قائم کیے جا رہے۔ گزشتہ سال مائکروسافٹ نے کہا تھا کہ اس کا منصوبہ مستقبل میں ہر سال تقریباً 50 تا 100 نئے ڈیٹا سینٹر قائم کرنے کا ہے۔ فی الوقت اس کمپنی کے دنیا بھر میں تقریباً 200 ڈیٹا سینٹرز ہیں۔ مائکروسافٹ انڈیا کی جانب سے 1998 میں حیدرآباد میں ایک ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر قائم کیا گیا تھا۔ یہ اس کمپنی کا اس کے ریڈمنڈ ہیڈ کوارٹر کے علاوہ ایک بہت بڑا R&D سینٹر ہے۔ اس کمپنی نے ہندوستان میں کلاؤڈ ڈیٹا سینٹر قائم کرنے کے لیے ایک طویل مدتی الائنس کے لیے 2019 میں ریلائنس جیو کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا۔ JLL کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی موجودہ ڈیٹا سینٹر کیپیسٹی 499 میگا واٹس کے من جملہ تقریباً 45% فائنینشیل کیپٹل ممبئی سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد چنئی، پونے اور بنگلور ہر ایک کا اس میں 12% حصہ ہوتا ہے۔ دہلی تقریباً 8%، حیدرآباد تقریباً 7% اور کولکتہ تقریباً 1%۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے اس شعبے میں سرمایہ کاروں کو ترغیبات کے ساتھ اس تفاوت کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting, electrical installation and repair, plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر کے ٹاسک فورس ساؤتھ زون کے انسپکٹر ایس رگھویندر اور فلک نما پولیس چائلڈ ویلفیئر افسران اور اسپیشل ریونیو انسپکٹر کی مدد سے فاطمہ نگر فلک نما میں بیگز اور سیٹ کور بنانے والے یونٹ پر چھاپا مارا گیا اور 8 بندھو مزدوروں کو بچا لیا گیا جو ریاست بہار کے رہنے والے بتائے گئے ہیں۔ گرفتار ملزم شیخ توفیق ولد شیخ محبوب عمر 32 سال محمدیہ مسجد فاطمہ نگر فلک نما حیدرآباد کا رہائشی ہے جو ریاست بہار سے بچوں کو لا کر اپنے بیگ اور سیٹ کور بنانے والے یونٹ میں ان کا استحصال کر رہا تھا اور انہیں چائلڈ لیبر کے طور پر غیر قانونی طور پر استعمال کر رہا تھا۔ بچائے گئے 8 بچوں کو چائلڈ ویلفیئر حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ گرفتار ملزم کو مزید کارروائی کے لیے SHO فلک نما پولیس اسٹیشن کے حوالے کر دیا گیا۔ کریم نگر کے MP بنڈی سنجے کمار نے جھارکھنڈ کے BJP MP سنیل سنگھ کی زیر صدارت لوک سبھا کی استحقاق کمیٹی کے سامنے ایک تحریک استحقاق پیش کی۔ الزام لگایا گیا کہ اسے زبردستی گرفتار کیا گیا تھا۔ 3 جنوری کو کریم نگر پولیس کمشنر وی ستیہ نارائنا اور 3 دیگر پولیس عہدیداروں کے ذریعے کمیٹی کی طرف سے بھیجے گئے میٹنگ کا نوٹس پڑھا گیا جس میں بحث کا موضوع 3 جنوری 2022 کو نوٹس شکایت ای میل مورخہ ستیہ نارائن
کمشنر کے خلاف دیا گیا تھا۔ کریم نگر ضلع تلنگانہ کے پولیس اور 3 دیگر پولیس اہلکاروں نے اسے زبردستی غیر قانونی طور سے گرفتار کرنے اور اس کے خلاف مبینہ جھوٹے مقدمات درج کرنے کے سلسلے میں ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ معلومات کے مطابق سنجے کمار، جو کہ تلنگانہ بی جے پی کے سربراہ ہیں، اور جمعے کو پینل کے سامنے پیش ہوئے تاکہ تلنگانہ میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر زبانی نمائندگی کر سکیں، جس کی وجہ سے وہ استحقاق کا نوٹس بھیجیں۔ کریم نگر پولیس ایک احتجاج کے دوران کووڈ-19 پروٹوکول کی خلاف ورزی کے الزام میں تلنگانہ بی جے پی کے سربراہ 2 اور 3 جنوری کے درمیانی رات کو کریم نگر میں اپنے حلقہ انتخاب میں رات بھر دھرنا منعقد کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، جس کے بعد ریاستی پولیس نے انہیں کووڈ-19 اصولوں کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کیا تھا۔ اسے اسی رات گرفتار کیا گیا اور پھر کریم نگر ڈسٹرکٹ کورٹ نے انہیں 14 دن کی عدالتی حراست میں بھیج دیا تھا۔ 4 جنوری کو بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا حیدرآباد آئے اور کے چندرشیکھر راؤ حکومت پر تنقید کرے اور اسے جمہوریت کا قتل بھی قرار دینے میں سنجے کی حمایت میں ایک کینڈل لائٹ مارچ میں حصہ لیا تھا۔ کمشنر آف پولیس سائبرآباد اسٹیفن رویندر آئی پی ایس کے ساتھ جے ڈی سی پی اویناش موہنتی آئی پی ایس ڈی سی پی کرائمز کملیشور شنگاور آئی پی ایس ڈی سی پی ٹریفک ایس ایم وجے کمار آئی پی ایس ڈی سی پی مادھا پور اور شلپاولی ڈی سی پی شمس آباد، جگدیشور ریڈی ڈی سی پی بالانگر سندیپ نے سائبرآباد سی پی آفس میں عملی طور پر اے ڈی سی پیز، اے سی پیز، تمام ایس ایچ اوز، فنکشنل ورٹیکل مانیٹرنگ آفیسرز اور رابطہ افسران کے ساتھ فنکشنل ورٹیکلز میٹنگ منعقد کی۔ اس میٹنگ میں سی پی سائبرآباد نے یونٹ لیول کے فنکشنل ورٹیکل مانیٹرنگ اور رابطہ افسران کے ساتھ بات چیت کی اور انہیں ہدایت دی کہ وہ پولیس اسٹیشن کی سطح پر اپنے متعلقہ فنکشنل ورٹیکل آفیسرز کی کارکردگی پر نظر رکھیں اور انہیں وقت پر ضروری تربیت اور مادی وسائل فراہم کر کے ان کی مدد کریں۔ سی پی نے استقبالیہ کے عملے کو شہریوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی ہدایت کی۔ سی پی معیار اور تیز رفتار تفتیش کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ تمام عملے کو اچھی سزا حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ انہیں کلیدی کارکردگی کے اشاریوں کے بنیاد پر متعلقہ فنکشنل ورٹیکلز میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کو پہچاننے کے لیے فنکشنل ورٹیکلز کی کارکردگی کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کی بھی ہدایت دی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش، 100 اسکوائر یارڈ کی خریداری پر رجسٹریشن مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ جے پی ڈائمنڈ ہلز فیس 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایہ ناز پیشکش، فیس 2 اور فیس 3 100 اسکوائر یارڈ پلاٹس 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں وہ قابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، بی ٹی روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کوتور منڈل، شمس آباد ایئرپورٹ سے صرف 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے، جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشن اینڈ ڈیولپرز، میرالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں۔ کورونا پر قابو پانے آج سے ریاست بھر میں گھر گھر فیور سروے، کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے تیاریاں مکمل، 2 کروڑ معائنہ کٹس، ادویات کی 1 کروڑ کٹس تیار۔ تعلیمی اداروں کی 31 جنوری سے کشادگی کی تیاریاں، وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی۔ آن لائن تعلیم نہیں ہوگی، اس مرتبہ سالانہ امتحانات منسوخ نہیں ہوں گے، نہ طلبہ کو پروموٹ کیا جائے گا۔ ریاست تلنگانہ میں ہر 2 منٹ میں 5 افراد کورونا متاثر ہونے لگے اور متاثرین کی جانچ کے لیے اقدامات ناکافی، عوام میں اب کورونا معائنوں کے رجحان میں اضافہ۔ ریاست تلنگانہ میں غیر معلنہ لاک ڈاؤن، دفاتر میں محض 40% عملہ، کئی عہدیدار متاثر، دوسروں نے قرنطینہ اختیار کر لیا، دفاتر میں عوام کے داخلے پر بھی پابندیاں۔
امریکہ کی بڑی ٹیکنالوجی کمپنی مائکروسافٹ اور حکومت تلنگانہ نے حیدرآباد میں 15,000 کروڑ روپے کا ایک ڈیٹا سینٹر قائم کرنے کے لیے ایک معاملات کو دی خطیت۔ اس کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ شہر سے قریب 50 ایکڑ زمین کی فراہمی کو خطیت دی گئی اور اس پروجیکٹ سے تقریباً 300 ملازمتیں پیدا ہونے کی توقع ہے۔ کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم حیدرآباد نے فلک نما پولیس چائلڈ ویلفیئر کے عہدیداروں اور اسپیشل ریونیو انسپیکٹر کے ساتھ فاطمہ نگر فلک نما میں بیگ اور سیٹ کور بنانے والے یونٹ پر مارا چھاپا اور 8 بندھوا مزدوروں بچوں کو بچا لیا۔ 5 سال سے چھوٹے بچے کے لیے ماسک ضروری نہیں، حکومت کی ترمیم شدہ رہنمائانہ ہدایت جاری۔ وزارت صحت نے کہا 12 سال اور اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کو بالغوں کی طرح ماسک پہننا چاہیے، تاہم 5 سال سے چھوٹے بچے کے لیے ماسک ضروری نہیں۔ قومی دارالحکومت دہلی میں ویکینڈ کرفیو ختم کرنے حکومت نے کیا فیصلہ۔ اس سلسلے میں دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے کورونا کے معاملات کی کمی کے پیش نظر ہفتے کے آخر میں نافذ کرفیو ختم کرنے کی لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل سے کی سفارش۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔